السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ الحمدللہ قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 1 ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے ہم الف سے ہا تک اپنے حروف مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حرف خا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ خا کی درست ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے، اور خاص طور پر یہ کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں تو کن کن چیزوں پہ فوکس کروائیں، کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور جب اسٹوڈنٹس آپ کو سبق سنا رہے ہوں تو اس وقت ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، کون کون سی غلطیاں ہیں جو عموماً ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کافی حد تک اچھی طرح سے یہ چیز سمجھ جائیں گے کہ اس کو درست کس طرح ادا کرنا ہے اور دوسروں کو کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے اور ان کی غلطی کس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے۔ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا حرف ہے وہ ہے خا۔ خا 2 حرفی حروف میں سے ہے، کیونکہ 2 حروف پر مشتمل ہے، خا اور الف، اس لیے ہم اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، خا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کی ادائیگی کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے اس کا مخرج کیا ہے۔ تو خا کا مخرج گلے کا بالکل ابتدائی حصہ، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہے گلے کا ابتدائی حصہ۔ بیسیکلی ہماری زبان جو ہے پیچھے حلق میں بالکل آخری حصے میں یہاں پہ جوڑی بھی ہوتی ہے، تو جیسے ہماری زبان ختم ہوتی ہے آگے ہمارا حلق شروع ہو جاتا ہے، تو بالکل گلے کا جو ابتدائی حصہ یہ اس کا مخرج ہے، یہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں یہ جو آواز ہے نا، جسے ہم بولتے ہیں خراٹے، خ، تو آپ اس طرح سے اگر خراش لے کر آئیں گلے میں تو آپ اچھی طرح سے اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے، تو یہی حصہ ہے جہاں سے اپنے خا کو ادا کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ خا جو ہے وہ موٹا حرف ہے۔ ٹھیک ہے؟ ابھی تک ہم نے جتنے حروف پڑھے ہیں، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، سب باریک تھے، یہ سب سے پہلا حرف ہے جو پر ہے۔ تو آج انشاءاللہ تھوڑا ڈیٹیل سے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ حرف کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس کو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن کوئکلی ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی حرف کو موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری زبان ہے، جو پیچھے سے زبان کی جڑ ہے حلق میں جو جڑی ہوئی ہے، اس کو بلند کرتے ہیں، اوپر اٹھاتے ہیں، تھوڑا سا اونچی ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، آواز کو جو دباؤ ہے، آواز کا پریشر ہے وہ منہ میں بھرتا ہے، آواز کے ڈائریکشن کو ہم تالو کی طرف لے کے جاتے ہیں، منہ میں بھر کے ادا کرتے ہیں، آواز کا پریشر سٹریٹ باہر نہیں لے کے جاتے، خا نہیں، خو، خو، اسے زبان کا آخری حصہ بھی اٹھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ منہ بھر کے ہم آواز کا پریشر تالو میں لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک؟ دوسری چیز دیکھیں کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا حرف ہے الف، اور الف کی ادائیگی کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے کہ ہم اس کو منہ کو کھول کے ادا کرتے ہیں، اوپر والے 8 دانت اور نیچے والے 8 دانت دونوں الگ ہوتے ہیں، جڑے نہیں رہتے، کھل جاتے ہیں، اتنا منہ کھلنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور بات ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ الف ہمیشہ اپنے سے پیچھے والے حرف کے تابع ہوتا ہے، اگر پیچھے آنے والا حرف باریک ہو تو الف باریک ہوگا، اگر پیچھے آنے والا حرف موٹا ہو تو الف بھی موٹا ہوگا۔ تو یہاں چونکہ خا موٹا ہے تو اس وجہ سے الف کو بھی موٹا ادا کریں گے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر تک ہم الف کو لمبا کریں گے، جو ٹائم دیں گے، اس میں آواز کا جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، وہ تالو کی جانب ہوگا، آواز کو ٹریپ کریں گے، منہ بھر کے ادا کریں گے، خو، خو، خو۔ ٹھیک ہے؟ اور لینتھننگ کتنی ہے؟ 2 حرکات کے برابر، جیسے خ، خ، خو، جتنا ٹائم 2 حرکات کی ادائیگی میں لگتا ہے اتنا ہم اس کی ادائیگی کو ٹائم دیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً کون سی ایسی غلطیاں جو خا کی ادائیگی میں ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس کو جب موٹا کرتے ہیں نا تو ہونٹوں کو گول کر لیتے ہیں، ہونٹوں کی گولائی سے سہارا لیتے ہیں موٹا کرنے کے لیے، خو، ہونٹ گول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آواز تھوڑی سی موٹی موٹی سنائی دیتی ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ ہونٹ گول صرف پیش میں یا واؤ میں ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کسی حرف میں ہونٹ گول نہیں ہوتے۔ ہونٹوں کو سیدھا رکھنا ہے، اور حرف کو موٹا کرنے کا تعلق جو ہے وہ آواز کے دباؤ سے ہے کہ وہ ہم تالو کی طرف لے کے جائیں، یا اقصی لسان یعنی زبان کے آخری حصے سے کہ ہم اس کو اٹھائیں، ہونٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ہونٹ سیدھے رہیں اور آواز کا دباؤ جو ہے وہ تالو کی جانب ہو، خو، خو۔
ٹھیک ہے، ہونٹ گول نہ ہو اور نیچے والا ہونٹ بعض اوقات آگے آ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، نیچے والے ہونٹ کو بھی آگے نہیں لانا یا اوپر کی طرف نہیں لے کے جانا۔ پھر دوسری چیز کہ بہت زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا، خو اتنا نہیں، خو۔ ایک اور چیز یہ کہ الف کو باریک کر دیتے ہیں، خو تو ہیوی کرتے ہیں لیکن الف اینڈ پہ باریک ہو جاتا ہے، خوا خوا، تو یہ نہیں کرنا، آخر تک آواز کو موٹا رکھنا ہے، خو خو۔ جتنی لینتھننگ ہوگی اتنی دیر کے لیے آواز موٹی ہی رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے تو آواز کو منہ پہ بھریں اور آخر میں آواز کا پریشر باہر لے آئیں اور اس کو پڑھیں خوا، تو یہ ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ آئیے مشق کرتے ہیں، خو 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 خو۔ بارک اللہ فیکم۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔